وقت اس لمحے میں کس کو نیند آئے گی، کس کو سکون پہنچے گا، کس کون سا جوان آرام کرنے کا ارادہ کرے گا، اس وقت حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار کو جب بتلایا گیا اے علی اس بستر پر لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، چادر اوڑھ لو اور آرام کرو، صبح بیدار ہوتے ہی یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہے۔ حالانکہ غیر مسلم تھے، بے ایمان تھے اور نبی کے باغی تھے، نبی کے مخالف تھے، سمجھتے ضرور تھے کہ یہ امانت دار ایک ہی ذات ہے جو مکہ کی گلیوں میں ہے، مکہ کے اس شہر میں ہے، مکہ کے اس کوچوں میں ہے، اور یہاں پر وہ ایسی امانت دار ذات موجود ہے نہ اس میں رئی برابر بھی خیانت کی جا سکتی ہے، نہ کسی کا مال ضائع کی جاتا ہے۔ وہ کافر تھے، بے ایمان تھے، مرتد تھے، دین اسلام تھے، دور ضرور تھے، مگر اتنا بھروسہ، اتنا کامل یقین ضرور رکھا کرتے تھے اگر ہمارا مال حفاظت کا کوئی گھر نظر آتا ہے اور محفوظ کی کوئی جگہ نظر آتی ہے تو وہ در یتیم آمنہ کے لال محمد عربی رحمت کائنات نبی سرکار آپ ہی کا گھر ہے، جہاں امانتوں میں رہتی ہیں، جہاں پر امانتیں حفاظتوں میں رہتی ہیں، جہاں پر مال حفاظت میں رکھا جاتا ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس گھڑی چاہے وہ پوری امانت کی امانت واپس کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اپنے گھر والوں پہ اعتماد نہیں کیا کرتے تھے، محلے والوں پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے، گلی میں رہنے والے جہانداروں کے لیے امانتیں رکھنے کے لیے وہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، مگر بے ایمان ضرور تھے، اتنا ضرور اعتماد رکھتے تھے، یہ کسی کی امانت کی خیانت نہیں کرتے، یہ محافظ بھی ہے، حفاظت کرنے والے بھی ہے، بہترین صادق الامین بھی ہے۔ اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں نے میرے نبی کی الفت کو نہیں پا سکے، میرے نبی کی محبت کو حاصل نہیں کر سکے، میرے نبی کی نگاہوں کو کمال نگاہوں سے پا نہیں سکے، وہ اندھیرے میں اندھیرے رہ گئے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے حضرت علی المرتضی سرکار کو جب حکم فرمایا، صدقت مانگتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جو مصطفیٰ کی زبان حال سے جملہ نکلا ہے یہی عظیم جملہ ہے، یہی مبارک جملہ ہے، یہی برکت والا جملہ ہے، میری بقا کا یہی جملہ ہے، میری نجات کے لیے یہی جملہ ہے، میری کامیابی کے لیے یہی جملہ ہے۔ وہ آپ سمجھ گئے، آپ سرکار نے جو فرما دیا کہ یہ امانتیں سپرد کر کے لوٹ آنا، انہیں خبر ہو گئی کہ زمانوں